بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو گلگت سٹی کے بہت قریب موجود گلگت کی جان کرگاہ نالہ کی سیر کروں گا۔ کرگاہ نالہ کو گلگت کی جان یا ہیلپ لائف لائن کہا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، گلگت سٹی کے لیے جو پانی آتا ہے وہ اسی نالے سے آتا ہے، پینے کا پانی بھی، بجلی کا پانی بھی، آبپاشی کا بھی بیشتر پانی۔ دوسری وجہ، گلگت کی بجلی کا سب سے بڑا سورس یہ ہے، سب سے بڑا اور پرانا سورس یہی ہے۔ تیسری وجہ، گلگت سٹی کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے جب شہر توے کی طرح گرم ہوتا ہے تو لوگ گرمی سے بچنے کے لیے کرگاہ نالہ میں پناہ لیتے ہیں۔ چوتھی وجہ، اس نالے کے بالکل شروع میں گلگت سٹی سے جسٹ 10 منٹ کی ڈرائیو پر بہت سارے آثار قدیمہ ہیں، جس میں بدھا کارونگس ہیں، ان کے علاوہ پولو گراؤنڈ کے نام سے اور کئی ایسی چیزیں ہیں نایاب، جن کو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس نالے میں بہت سارے افراد پرمنٹلی رہائش پذیر ہیں، اور وہ اپنا گزر بسر کے لیے اس نالے کے ریسورسز، جو نیچرل ریسورسز ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ گلگت سٹی سے پنیال روڈ پر لیفٹ سائڈ پر ہی چلتے چلے جائیں، یہ ایک دو بیریئرز آئیں گے، ان کو کراس کرنا ہے، کسی سے پوچھنا تو بہتر، اور پھر آپ اس روڈ پر پہنچ جاتے ہیں۔ کافی آگے تک یہ روڈ پکا ہے۔ جب تک پکا روڈ ہے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے بھٹکنے کا چانس نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ اس ویلی میں ان ہونے کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ البتہ ویلی میں ان ہونے سے پہلے بھٹکنے کے بڑے چانسز ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں، اس لیے جہاں بھی ایک یا دو روڈز آئیں آپ پوچھ لیں تو بہتر۔ اور ہم اب اس نالے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں تو بالکل پہلی دفعہ جا رہا ہوں، کیونکہ میں بدھا راک سے آگے نہیں گیا تھا۔ یہاں پر جو لائنیں نظر آتی ہیں، پائپ لائنز، یہ دراصل پینے کے پانی کی لائنیں بھی ہیں، اور چھوٹی والی پینے کی ہیں، بڑی بجلی کی ہیں۔ کارگاہ، کار تو ویسے تو کام کو کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا گیا شنا زبان میں، گاہ نالے کو کہتے ہیں، تو کارگاہ کا مطلب ہوا کار نالہ۔ اور یہ کیوں کہا گیا آج تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں شاید کسی زمانے میں اس پانی کی مشین کے ذریعے، پانی کے ذریعے پن چکیاں بھی چلائی جاتی ہوں گی، مٹی کے برتن بنانے والے چاک بھی اسی پانی سے چلائے جاتے رہے ہیں، اور ایون لکڑی کے جو برتن بنتے تھے کاربن کے ذریعے، اس کی مشینیں بھی اسی پانی سے چلائی جاتی تھی، شاید اس لیے یہ نام دیا گیا ہو، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں ہسٹری سے زیادہ آج اس کی نیچر پر ڈسکشن کرنا ہے، اور یہاں سفر کیسا رہے گا اس کے بارے میں معلومات دینا ہے۔ میں پوری تفصیل سے آپ کو کرگاہ نالہ کے اوپر جو گاؤں ہے ادھر تک کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ سارا بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو راستے سے آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے، کہیں پر چٹانیں نظر آتی ہیں، کہیں پر تھوڑا سا پلین نظر آتا ہے، تو مستقل کوئی ایک جیسا راستہ نہیں ہے، موڑ ہیں، کھائیاں ہیں، پلینز ہیں، اور یہاں پہنچتے ہی آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے گرمیوں میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں، کیونکہ گلگت شہر جون، جولائی، اگست 3 مہینے تک تندور بن جاتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اکثر لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پھر مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں لائسنسنگ کے تھرو۔ تو میں نے کہا نا، کرگاہ بہت بڑی اٹریکشن ہے گلگت سٹی کے لوگوں کے لیے، اس کی وجوہات میں شروع میں گنوا چکا۔ اب یہ راستہ تھوڑا کچا، تھوڑا پکا چلا جا رہا ہے، ابھی تک تو پلین ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن جب آگے ایک جگہ ہم پہنچیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ عام لوگ جو گرمیوں میں آتے ہیں صرف گرمی سے بچنے کے لیے، وہ کم و بیش انہی جگہوں تک آتے ہیں، بائک پہ آ جاتے ہیں، یہاں پر گاڑیوں میں آ جاتے ہیں، کاروں پہ آتے ہیں، لیکن جن کو ٹریکنگ کا یا ٹریولنگ کا شوق ہے وہ پھر
4x4 جیپ لے کر آتے ہیں یا ایسی دوسری گاڑیاں ہیں، پجیرو ہے، 5 ڈورس ہیں، 3 ڈورس ہیں، اور ان کے تھرو اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ اوپر تک روڈ کچا ہے، ڈینجرس زیادہ نہیں ہے، البتہ جمپنگ روڈ ہے، بہت زیادہ جمپس ہیں، جو آگے جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے۔ اس لیے ذہن بنا کر آنا چاہیے ہمیں کہ آپ کو سفر کی کچھ تکالیف تو برداشت کرنی ہے، اور گلگت کی بہت ساری ویلیز میں گزرنے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ قدرت نے ساری جو خوبصورت جگہیں ہیں ان کو یا تو بہت دور رکھا ہے یا بہت مشکل جگہوں پر چھپا کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہو، ورنہ کہ ان کی حفاظت کی خاطر ایسا کیا گیا ہو، ورنہ لوگ جب کثرت سے آئیں گے تو پھر اس کی خوبصورتی کو تباہ کر کے چلے جائیں گے، روند کے چلے جائیں گے۔ لیکن دوسرے ویڈیو میں آپ کو اوپر جو گاؤں ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل زیادہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں ہم گاؤں تک پہنچنے کے راستے بتا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ گائیڈنگ ویڈیو ہے، اس کو غور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کرگاہ کیسے جانا چاہیے اور کون سی گاڑیوں میں کس سیزن میں جانا چاہیے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے بیسٹ سیزن گرمیوں کا ہی ہے، پورے جی بی میں آپ جہاں بھی جائیں جون جولائی بہترین۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جون میں بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، جولائی میں بارشیں ہو جاتی ہیں، وسط جولائی کے بعد، اس دوران سفر کم سے کم ہو تو بہتر ہے، ورنہ لینڈ سلائڈنگ اور دوسرے حادثات کا خدشہ رہتا ہے، بعض جگہوں پر تو آسمانی بجلیاں بھی گرتی ہیں۔ تو کرگاہ کا بہترین جو سیزن ہے وہ بھی غالباً جون ہی بہتر ہے۔ البتہ اس دوران ایک اور چیز محسوس ہو سکتی ہے، جب آپ ہائٹ پہ اتنی اونچائی پہ جا کے واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک دم شہر میں پہنچتے ہی گرمی کی شدت کا احساس دوبارہ ہونے لگتا ہے، جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ بہرحال انسان کسی بھی جگہ مستقل نہیں رہ سکتا، اس لیے کبھی ادھر آتے رہنا پڑتا ہے۔ تو کرگاہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے، اور جو لوگ پرمننٹ رہتے ہیں ان کا آبائی علاقہ بھی ہے، لیکن جو ٹاپ کا آخری گاؤں ہے شیمس کہلاتا ہے، وہاں گوجر برادری کے لوگ رہتے ہیں، جو بیسیکلی پنجاب سے گرمیوں میں ادھر شفٹ ہوتے تھے، سردیوں میں واپس ادھر چلے جاتے تھے، نومیڈک یا نومیڈ سے یہاں پر یہ پرمننٹلی بس گئے ہیں۔ کرگاہ نالہ میں بھی، ادھر چکر کوٹ نالہ میں بھی، نلتر میں بھی، اور یہ عموماً سردیوں میں نیچے اتر کے گجرداس کہلاتا ہے، دنیور کے پاس، آج کل اس کو سلطان آباد کہتے ہیں، وہاں سیٹل ہے۔ تو کرگاہ نالہ کا سفر جاری ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو کوئی خاص سین نظر نہیں آتے ہیں سوائے نیچے جو نالہ ہے وہ بہہ رہا ہے، اور یہ نالہ بھی صاف ستھرے پانی کا ہے، اور یہاں کی پانی کی شفافیت آپ کو دعوت دیتی ہے۔ اگر گرمی میں گرم ہے تو پھر لوگ نہاتے ہیں فوراً، ابھی اس وقت اتنی گرمی نہیں ہے، اس لیے ہم نے نہانے دھونے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، کبھی اونچے کبھی نیچے، کبھی سیدھے کبھی موڑ والے راستوں سے ہوتے ہوئے ہم ایسے فیز میں اب داخل ہو چکے ہیں جہاں سے آگے لائن میں بہت سارے بجلی گھر ہیں، پن بجلی گھر جن کو کہا جاتا ہے، یا ہائیڈل پاور جنریشن سینٹرز ہیں، جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں۔ اور کسی زمانے میں گلگت شہر کو بجلی صرف کرگاہ سے ملتی تھی، آج کل کرگاہ اور نلتر ان دونوں جگہوں سے سب سے زیادہ بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے اور شہر کو ملتی ہے۔ لیکن گلگت شہر کی آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اس کے لیے یہ پانی بھی ناکافی ہو جاتا ہے اور بجلی بھی۔ سفر ہمارا جاری ہے، کافی آگے آ چکے ہیں، ابھی تک کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پائپ جو نظر آتے ہیں آپ کو، یہ بجلی گھر کے ہیں۔ ایسے پائپ آپ کو کرگاہ نالہ کے تمام احاطے میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ ادھر نلتر میں بھی ایسا ہے، لیکن وہاں پر جو لینڈ اسکیپ ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا گیا ہے۔ ادھر اتنا زیادہ ڈسٹرکشن یا ڈسٹربنس نہیں ہے، لینڈ اسکیپ کم و بیش اسی حالت میں ہے،
اور پائپ لائنز بھی آئی ہیں. اب یہاں سے آگے کچا راستہ شروع ہو گیا تو ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ اب شاید ہم اصل جو کرگاہ ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن ہمارا اندازہ تھوڑا سا غلط ثابت ہوا، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ تو کافی لمبا چوڑا علاقہ تھا، پورا نالا اتنا کھلا نہیں ہے. لیکن جب اس کے ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دم جگہ بھی پلین ہو جاتی ہے اور ویلی بھی کھل جاتی ہے. جہاں جنگل بھی ہے، انسان، جانور، میدان، ریتلی مٹی، ریتلی جگہ، باجری والی جگہ، بڑے بڑے پتھروں والی جگہ، اور ہر ویرائٹی کا سین آپ کو ادھر اوپر جا کے ملتا ہے. یہاں ابھی تنگ سی جگہ ہے، اتنا کوئی خاص دلچسپی والا کوئی سین ادھر فی الحال نہیں ہے. البتہ جگہ جگہ آپ کو پانی کے بڑے بڑے پائپس نظر آئیں گے، لوہے کے بنے ہوئے، جن کے تھرو پانی آتا ہے، جن سے ٹربائنز چلتے ہیں. وہ ٹربائن جنریٹرز کو چلاتے ہیں اور جنریٹرز پھر بجلی جنریٹ کرتے ہیں، جس سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں جو گنوایا کہ کرگاہ نالہ آپ کی ایک سیرگاہ بھی ہے، نیچرل ریسورسز سے بھرپور ایک ویلی بھی ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر لوگ ادھر کا رخ گرمیوں میں کرتے ہیں. ہاں، سردیوں میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں، کیونکہ گلگت شہر میں تو برف کبھی کبھار ہی پڑتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ٹکتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ٹھیک ٹھاک برف پڑتی ہے. تو اب جسٹ 10 منٹ کی ڈرائیو پر گلگت سٹی سے آپ برف دیکھنے آ سکتے ہیں ادھر. لیکن برفانی سیزن میں گاڑی چلانا تھوڑا رسکی ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو آنا ہو تو گاڑی میں چین ضرور ساتھ رکھیں. ان چین کے لگانے سے سلپ ہونے سے بچ جائیں گے. 4x4 گاڑی ہو اور ٹائرز کے اوپر چین ہو. یہ اوور فلو ہے کسی پاور ہاؤس کا، اور اس طرح کے کئی مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. لیکن آپ جب بھی ایسے وزٹس کا پروگرام بنائیں تو اپنے ٹائم شیڈول کو ذرا کھلا رکھیں. میرا مطلب ہے کہ کم ٹائم لے کر نہ آئیں. اتنے لمبے سفر میں جسٹ آئے اور گئے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس وافر ٹائم ہو، صبح سویرے آ جائیں، اور جب آپ آخری منزل تک پہنچ جائیں اس کے اوپر پلین تک، تو وہاں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، یا بیچ میں جو بھی منظر آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں رک کے آپ ان نظاروں کو اپنے ذہن میں نقش کر سکتے ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیں گے، ہم ایک موڑ پر پہنچے ہیں یہاں، تو اوپر سے بکریاں گزر رہی ہیں، اور بکریاں جہاں سے گزرتی ہیں وہ پتھر گراتی ہیں. یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو ہم نے گاڑی ذرا نیچے روک کے بکریوں کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیں دیکھ کے اور رک گئی اچھی طرح سے. تو کافی دیر ہمارا انہوں نے ٹائم ضائع کیا، پھر بکریاں ٹل گئی مشکل سے اس جگہ سے، تو ہم نے اپنی گاڑی آگے کی. تو یہ بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، آپ دیکھ بھال کے چلیں، اوپر سے پتھر بھی آ سکتے ہیں. پورے نالے میں جہاں گنجائش ہوئی ہے، یعنی پلین جگہ ہے، ادھر کھیت بنا کر لوگوں نے کاشتکاری کی ہے، درخت لگائے ہیں. بکریاں تو بہت زیادہ نظر آتی ہیں، کہیں کہیں گائے، بھیڑ، بکریاں یہ سب مل کے بھی نظر آتی ہیں. تو ابھی بھی کوئی منظر خاص نہیں ہے، پتھریلا سا علاقہ ہے. تو جو ڈرائیور حضرات ایسے راستوں پر چلنے کے عادی ہیں، صرف وہ گاڑی ایسے راستوں پر لے کر آئیں. اگر آپ اجنبی ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو لوکل کوئی ڈرائیور ہائر کرنا چاہیے. اب یہ پائپس جن کے اوپر سے بعض اوقات گزرنا پڑتا ہے، سردیوں میں یہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر برف پڑتی ہے تو بالکل یہ آئس میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو گاڑیوں کے سلپ ہونے کا سبب بنتی ہے. ہم تقریباً آدھے راستے تک پہنچ چکے ہیں. 1-2 پاور ہاؤسز سے گزر چکے ہیں، جن کے نام رکھے ہیں محکمے والوں نے، فیز 1، فیز 2. یہاں بھی ایک پاور ہاؤس ہے، اس کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی کوئی ایسا اٹریکٹیو منظر ہمیں دکھائی نہیں دیا، اور اسی امید میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ شاید اگلی منزل پر کوئی اچھا منظر دیکھنے کو ملے. فی الحال تو مایوسی سی ہے. لیکن ایک اور بات میں نے شروع میں کہی تھی، قدرت نے خوبصورت اور نازک چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھا ہے، بہت دور دراز رکھا ہے. ہر کوئی ادھر تک نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا ہوتا ہے.
تکلیف کی صورت میں، سفر کی مصیبتوں کی صورت میں، خطرات مولنے کی صورت میں، ایون اپنی جیب پر پریشر برداشت کرتے ہوئے آپ کو آگے جانا پڑتا ہے، پھر جا کے کسی ایسی نایاب جگہ پر پہنچ جاتے ہیں یا کوئی نایاب چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ ہم 3 بجے سٹی سے نکلے تھے، راستے میں رکتے رکاتے تقریباً 5 بجے اوپر پہنچے، پھر ہم تھوڑی دیر ادھر رکے اور واپس آئے۔ ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ فی الحال ادھر یعنی جو پلین جگہ ہے وہاں تو کچھ ہوٹل وغیرہ ہیں، چائے وائے آپ کو مل جاتی ہے، ان سے اوپر گاؤں تک آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے، چائے یا اور کوئی چیز نہیں۔ البتہ کچھ دکانیں اوپر تھیں جہاں کولڈ ڈرنکس مل جاتے تھے۔ کولڈ ڈرنکس لوکلز کے لیے اٹریکٹیو ہوں، جو ادھر آتے ہیں ان کو ایک دم ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس ٹھنڈ میں کیا کولڈ ڈرنک پینا، تو لہٰذا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو چائے وغیرہ کا انتظام لے کر آئیں، یا امید کم سے کم نہ رکھیں کہ کہیں سے چائے مل جائے گی، چائے آپ کو نہیں ملے گی۔ تو فروٹس وغیرہ لے آ سکتے ہیں آپ، جو بھی موسمی فروٹ دستیاب ہوں وہ پانی کے کنارے بیٹھ کے کھائیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اب راستہ اور تھوڑا سا تنگ ہو گیا ہے، ویلی بھی تنگ ہو گئی ہے، ایک طرف راکی پورشن ہے، دوسری طرف لوز ہیلی پورشن ہے۔ کچھ درختوں نے اشارہ کیا ہے کہ آگے شاید کوئی میدان سی جگہ آنے والی ہے، بدستور بجری والی زمین ہے۔ کافی آگے جا کر ایک پل کے ذریعے ہم اس سائڈ سے اس طرف جائیں گے، پھر یہ ویلی تھوڑی سی پلین ہو جائے گی اور ایک دم پھر ایک اور چڑھائی آنے والی ہے، وہ کافی اونچی چڑھائی ہے۔ اب یہ پلین ہو گیا ہے نسبتاً، اور آگے جو نظر آتا ہے وہ پل ہے، اس کو کراس کر کے ہم دوسری طرف جانے والے ہیں۔ سفر بدستور جاری ہے، بس ایک جیسا منظر ہے تو میں کیا تفصیلات آپ سے شیئر کروں۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ پائپس زمین کے اندر دبے ہوئے، کچھ ایکسپوزڈ ہیں۔ جو چھوٹے پائپ ہیں وہ عام طور پر پینے کے پانی کے لیے، جبکہ بڑے پائپ بجلی گھر کے لیے۔ اب یہ پل کراس کر کے ہم اس نالے کے دوسری طرف سے سفر جاری رکھیں گے، کیونکہ جو پانی کا راستہ ہے وہ اس طرف سے، جیپ کا راستہ اس سائڈ سے ہے۔ اب یہاں سے آگے کتنی محنت کی گئی ہے پانی کو سنبھال کے نیچے لانے کے لیے، پوٹینشیل انرجی کو الیکٹرک، پہلے میکینیکل پھر الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرنے کی انتھک کوشش کی گئی ہے۔ یہ کافی پرانے عرصے سے یہ پائپ بچھے ہوئے ہیں ادھر، اور نئے پروجیکٹس میں روڈ شامل ہے۔ روڈ ابھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس مئی کا مڈ ہے اور ابھی تک کوئی یہاں مینٹیننس بھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ محکمے والوں سے گزارش ہے کہ یہ روڈ تھوڑا سا مینٹین کریں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ ہم تو خیر زندگی میں پہلی اور شاید آخری بار آئے ہوں ادھر، جو لوگ روزانہ ادھر سے چلتے ہیں ان کا تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں پائپ کے لیے بھی ایک برج ٹائپ کا بنایا گیا ہے۔ یہاں صرف برج بنا کر گزارنا کافی نہیں ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، اوپر سے پتھر آتے ہیں، ان سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ویلی ہے، دیکھیں وہ جو اوپر ٹاپ ہے وہاں تک ہم نے جانا ہے، اور اس ٹاپ کے بعد پھر وہ گاؤں شروع ہوگا۔ اور یہاں بہت دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ ادھر پہنچتے ہیں۔ اب روڈ بھی اونچا ہو گیا، نالا بہت نیچے رہ گیا ہے، اور پھر ہم جہاں سے یہ نالا بہتا ہے نیچے اترائی میں، اسی کے ساتھ ہی سے گاؤں شروع ہو جاتا ہے شیمسور۔ یہاں کچھ گھر ہیں اور زیادہ تر گھر اوپر ہی ہیں۔ یہ مناظر دیکھیں، اب اٹریکشن شروع ہو گئی، ہماری دلچسپی کی ساری چیزیں اب دستیاب ہیں۔ روڈ یہاں کافی کھلا بنا ہوا ہے، لیکن اس روڈ پر جو کیا کہیں گے ملبہ آ گیا ہے، اس کو صاف کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے۔
मलबे की वजह से रोड भी थोड़ा सा तंग सा दिखाई देने लगा है और हम चले जा रहे हैं बदस्तूर। ऊपर पहुंच के मैं आपको कुछ निशानियां बताऊंगा कि किस जगह हम पहुंचे दरअसल, और इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। जो सफ़र हमने यहाँ तक तय किया था मुश्किल वाला, वो उसका हक अदा हो जाएगा। यहाँ से फिर एक पाइप है लगी, और अभी भी जो नाले में पानी है उसको हम कंट्रोल करके दोबारा मज़ीद बिजली प्रोड्यूस करने के काबिल बना सकते हैं। यहाँ चंद ख़तरनाक मोड़ हैं, बहुत एहतियात से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। मोड़ ख़तरनाक इसलिए हैं कि थोड़ी सी हाइट है, अदरवाइज़ खुले में खुले हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो रिवर्स करके मोड़ काटें, बराह रास्त ना काटें। ये लो जी, हमारे सामने अब एक जंगल भी है, जंगल के आसार भी नज़र आए, और ये जंगल 10 से 12 हज़ार फुट की बुलंदी पर होता है, उससे आगे उससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं। तो हम कम से कम 10,000 फुट की बुलंदी पर तो हैं, 9 से 10,000 फुट की बुलंदी पर हैं। बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थर तो पहाड़ों के टूटने से बनते हैं, वेदरिंग है, और आप फील कर रहे हैं ये मोड्स कैसे कैसे मोड्स हैं। हम अगर उस नाले के उस तरफ से ये मंज़र देखते तो और ख़ूबसूरत होना, लेकिन उधर जाना पैदल होता है, और फिर हमारे पास ना टाइम है ना इतनी हिम्मत है फ़िलहाल। इसीलिए जो गाड़ी जहाँ जहाँ से गुज़रती है वही मनाज़िर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस चढ़ाई के इख्तिताम पर ही एक बहुत बड़ी टंकी है पानी की, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और इससे आगे एक और टंकी बन रही है। ये आपने देखी, कार लेकर आए हैं लोग। इस कार को यहाँ वगई कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, और ये ट्रैक्टर को समझा जाता है। इसमें नीचे कमानियाँ हैं, इसलिए ये कहीं भी बआसानी जा सकती है। तो ये ज़रा देख लें मंज़र, क्या खूबसूरत सीन शुरू हो गए हैं, और इसी जैसे खूबसूरत मज़ीद जो सीन्स हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और ये आप मंज़र देख रहे हैं गांव के बिल्कुल शुरू का। इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है, और आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे गाइड करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस कैसी होनी चाहिए। मेरी कोशिश है अपनी बसात के मुताबिक अच्छे से अच्छे बनाऊँ। अब